بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں اور کچھ واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر ہمارے یہاں یہ واقعات سنائے جاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، ولادت ہوئی مبارک، تو ایسے ایسے کچھ واقعات ہوئے تھے۔ تو ان بھائی نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ ان واقعات میں کیا کیا ٹھیک ہے، کیا کیا ٹھیک نہیں ہے، اور میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے؟ نمبر 2، انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ساتھ ہی سجدہ کیا اور اللہ سے دعا کی۔ اسی طرح ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب حضرت آمنہ کی ولادت ہونے والی تھی تو اللہ کے بہت سے نبی آپ کے پاس تشریف لاتے تھے یا فرشتے آتے تھے اور آپ کو بشارت دیتے تھے کہ آپ کے یہاں اللہ کے ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آمنہ جب ولادت ہوئی اس وقت ایک نور دیکھا کہ وہ نور ایسا تھا کہ ہر طرف پھیل گیا تھا، اور یہاں تک کہ کیسر و کسرا جو ہے اس کے مینارے بھی اس سے چمک گئے تھے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس وقت کی سپر پاور تھی وہاں زلزلے آ گئے تھے۔ یہ کچھ واقعات بھائی نے ہم سے ذکر کیے ہیں کہ آپ بیان کر دیں اس میں کیا ثابت ہے کیا نہیں ہے۔ میں بیان کر دیتا ہوں، مختصراً بیان کرتا ہوں۔ اس بیان کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ شان ہے کہ اس شان کو بیان کرنے کے لیے وہ بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، غلط ہو یا جھوٹ ہو، محتاجی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی اعلیٰ شان ہے۔ اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے آپ کی فضیلتوں کو، اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کی افضلیت کو، اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے آپ کے اعلیٰ اخلاق کو، اللہ کا کلام ذکر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کو، ہر چیز کو۔ اللہ کا کلام ذکر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کے اعلیٰ درجات کو۔ اس کے بعد کمزور چیزوں کی یا کوئی روایت جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، محتاج نہیں ہے ہم کہ اسی سے فضیلتیں ڈھونڈیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ لہذا جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان روایات کو اچھی طرح چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کون سی روایت ٹھیک ہے یا نہیں، کس روایت کی نسبت ہم کر سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف یا ہم نسبت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے کر کوئی بات کرنا یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ غلط نسبت ہوگی، جھوٹ کی نسبت ہوگی، غلط نسبت ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس محال پہ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے کیا بات ثابت ہے کیا بات ثابت نہیں۔ میں ایک ایک کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختونن پیدا ہوئے یا نہیں۔ دیکھیے گا محدثین کو اگر آپ پڑھیں گے تو دو طبقے محدثین کے رہے ہیں۔ ایک طبقہ محدثین نے اس بات کو ٹھیک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، اور ایک طبقہ علماء محدثین کا انہوں نے اس روایات کو ضعیف قرار دیا اور انہوں نے کہا یہ بالکل ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مختونن پیدا ہوئے۔ اور اس میں وزنی بات یہی ہے، ان محدثین کی ہی وزنی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مختونن پیدا ہوئے، مطلب یہ بات اندر تحقیق ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، ختنہ شدہ پیدا ہونا اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی، بہت سے بچوں کی پیدائش آج بھی ہو جاتی ہے کہ جو ختنہ شدہ ہوتا ہے، یہ خلاف قیاس طور پر پیدائشیں ہو جاتی ہیں۔ لہذا ختنہ شدہ پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اللہ کے نبیوں سے ختنہ کرنا ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہم کہیں غیر ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نبی علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے۔ زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے یہاں واقعہ مشہور ہے، بھائی جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ نے نور دیکھا۔ یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے، سندن صحیح ہے، لیکن اس میں یہ غلطی ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کی والدہ کو ایک نور دکھایا گیا تھا۔ یہ بات خواب کی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو حدیث مروی ہوئی ہے یہ حاکم کی روایت ہے، سندن بالکل صحیح روایت ہے اور مضبوط سند کی بات ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں کہ ہماری والدہ کو پیدائش کے وقت خواب دکھایا گیا تھا کہ جب پیدائش ہوئی نبی علیہ السلام کی تو ایک نور خارج ہوا۔ تو یہ بات خواب کی تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ ہمارے یہاں اس واقعے کو خواب کے طور پر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انداز میں بیان کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کو سچ میں وہ نور دیا گیا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، حاکم کی روایت، اور امام ذہبی کو پڑھیں گے تو انہوں نے بھی اس روایت کو بالکل صحیح قرار دیا۔ اچھا، اسی طریقہ کار سے کہ کیسر و کسرا میں زلزلہ آ گیا تھا، اس وقت کی جو سپر پاور تھی ان میں زلزلہ آ گیا تھا، بلکہ وہاں جو آگ کی عبادتیں کی جاتی تھیں ایسا زلزلہ تھا کہ وہ آگ بجھ گئی۔ یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ محدثین کو آپ پڑھیں، سب نے بالکل ذکر کیا ہے کہ ایسی جتنی بھی روایات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقہ کار سے یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت مبارک پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ یہ دو طرح کی روایات آئی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک روایت آئی ہے اور وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں
تو سجدے میں تشریف لے گا. یہ خصائص الکبریٰ کی روایت ہے. یہ روایت بالکل ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ محدثین نے اس پر بالکل تحقیق کی ہے، واضح طور پر لکھ دیا کہ دو ترک ہیں اس کے، ابو بکر ہیں یا یحییٰ ہے، دونوں بالکل ضعیف راوی ہیں، اور ایسے راوی نہیں ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور وہ یہ جو بات اتنی پرانی بھی کر رہے ہیں، یہ نسبت ہم نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سجدے میں تشریف لے گئے تھے، یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. اچھا، ایک بات اور ہے جو صحیح ابن حبان کے اندر آئی ہے، اور عبدالرزاق نے بھی اس کو روایت کیا، اور وہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوئی تھی تو آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ایک عمل دیکھا گیا تھا کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ اٹھے ہوئے تھے جیسے رفع الیدین کرتے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ بات ایک منقول ہوئی ہے، لیکن اس کی سند میں راوی سارے ٹھیک ہیں لیکن مرسل روایت ہے. یعنی کہ یہ روایت جو ہے اس کی سند کو دیکھیں گے سب راوی ٹھیک ہے، زہری تک بات آتی ہے، اور زہری آگے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ نے آمینہ نے یہ بات کی، اور زہری تابعی ہے بہت آگے کا، اور وہ بات کر رہا ہے بیچ میں صحابہ کرام کو بھی کس سے سنی بات وہ بھی کٹ کر دیا، اور اس سے پہلے پھر حضرت آمینہ کے حوالے سے ایک بات کر رہے ہیں کس سے سنا، بیچ میں انقطاع بہت زیادہ ہے. لیکن زہری تک کی سند مرسل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر بھی انقطاع آ جاتا ہے تو یہ بات بھی کمزور ہے. اندر تحقیق محدثین کی اصطلاح کے اندر قابل قبول بات نہیں ہے، اور یہ نسبت ہمیں ایسے نہیں کرنی چاہیے. اگر بیان کریں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف روایت کے اندر یہ بات آئی. یہ چند روایات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو ہے جس میں کچھ چیزیں ثابت تھیں کچھ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور جو میں نے ذکر کر دی. باقی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے اور اس وقت اللہ کی طرف سے جو اگر نشانیاں دکھائی گئی ہوں، جو ہوا بہت کچھ ہوگا، لیکن وہ جو ہوا ہوگا اللہ جانے، اس کے نبی علیہ السلام جانے. ہم تک جو بات ٹھیک طریقے سے پہنچے گی ہم وہ نقل کرنے کے پابند ہیں، اور جو چیز ہم تک اگر درست طریقے سے نہیں پہنچتی ہے تو ہم اس کو نقل نہیں کر سکتے، نسبت نہیں کر سکتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ بارگاہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرا.